السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پرفیوم سے متعلق جو مسئلہ پوچھا ہے کہ پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں، اور پھر اس کو لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الکوہل یہ ایک فارمولہ ہے جو حیدر و کسل سے بنتا ہے، جن میں نشہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ شراب، جس کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو وائن کہا جاتا ہے، اس کا پینا حرام ہے، خواہ کم مقدار میں کیوں نہ ہو۔ پہلے شراب عموماً بعض چیزوں سے، مثلا انگور کو سرکہ بنا کر بنایا جاتا تھا اور اس سے شراب بنتے تھے۔ اب نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی شراب تیار ہوتی ہے، جس کو انگریزی شراب کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے دونوں کا حکم ایک ہے، انہیں دونوں حرام ہے۔ اب ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، اس کا پینا یا اس کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو نشہ نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ عادی ہو جاتے اس وجہ سے ان کو نشہ نہیں ہوتا، اور اس کی علامت یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلی بار آدمی ایک چیز پیے اور اس کو نشہ ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس میں نشہ ہے۔ جیسے کہ نسوار، جو نسوار کا عادی نہ ہو، اگر وہ نسوار کر لے تو اس کو نشہ ضرور ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسوار میں بھی نشہ ہے، تو یہ علامت ہے۔ اب بعض انگریزی دواؤں میں اس کی حفاظت کے لیے یا بعض بیماریوں کے علاج کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تیار کردہ الکوہل ملایا جاتا ہے۔ مثلا سانس کی زیر اثر دواؤں میں الکوہل ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی کے اکثر دواؤں میں الکوہل استعمال ہوتا ہے، جو پینے والے شراب سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح پرفیوم میں بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ایسے دواؤں وغیرہ کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اور پرفیوم کا استعمال جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسی دواؤں سے بچنا ممکن ہو جس میں الکوہل ہے، یعنی ان کا متبادل مارکیٹ میں موجود ہو، تو ان کا استعمال نہ کرے، ورنہ ایسی دواؤں کی استعمال کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ مقدار میں بہت کم ہوتا ہے اور نہ پینے والے کا مقصد نشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر ماہرین کا کہنا ہے کہ دواؤں میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے اس کا مقدار بہت قلیل ہوتا ہے، اور مقصود بھی اس سے نشہ نہیں ہوتا، بلکہ انگریزی دواؤں میں بعض بطور حفاظت کے اس میں الکوہل استعمال ہوتا ہے، اور دوسری جو ہومیوپیتھی دوا ہے اس میں بھی بہت تھوڑے قلیل استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس بنا پر علماء کا فتویٰ ہے کہ ان کے استعمال جائز ہے، ورنہ اگر ایسی دوا ہو کہ جس میں الکوہل بالکل استعمال نہ ہو تو اس کے استعمال بہت بہتر ہے، لیکن ان دواؤں کا استعمال جائز ہے کیونکہ مقصود اس سے نشہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پرفیوم میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ پرفیوم ایسی چیزیں ہے کہ اس سے بچنا بھی ممکن ہے کیونکہ لگانا کوئی ضروری نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عام مارکیٹ میں اس کے متبادل پرفیوم بھی ملتے ہیں کہ جس میں الکوہل استعمال نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے جس میں الکوہل نہ ملا ہوا ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے پرفیوم استعمال کرے جس میں الکوہل ہو، چونکہ الکوہل کی جو مقدار ہے وہ بہت قلیل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں مقصود نشہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اس بنا پر اگر ایسے پرفیوم کو استعمال کیا جائے تو جائز ہے۔ پھر بھی بہتر یہی ہے کہ ان پرفیوم سے بھی احتراز کیا جائے۔ اور جو مسئلہ آپ نے پوچھا کہ بھائی اس کے ساتھ نماز جائز ہے یا نہیں، تو نماز بھی اس کے ساتھ جائز ہے کیونکہ ان کے استعمال پرفیوم میں بہت قلیل ہوتا ہے، بہت اقل کے درجے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا لگانا بھی جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن پھر بھی اس سے احتراز بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔